والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم فقہ پڑھ رہے تھے اور ہم پڑھ رہے تھے نماز کے بارے میں اس میں، اور پھر ہم یہاں پہ پہنچے تھے یہاں تک. دیکھیے یہاں بول رہا ہے یہ اکمل الکلمات، آپ کریے مکمل کلمات کو، آپ کریے مکمل کلمات کو، یعنی کہ آپ ورڈس کو کریے مکمل. الآتیہ جو فالوئنگ ورڈس ہیں انہیں آپ مکمل کریے. جیسے یہاں پہ لکھا ہے اس نے الشفا ڈیش السیر المغرب، یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ ٹھیک ہے. یہ مجھے یاد نہیں آ رہا یہاں پہ کیا تھا، کل دیکھیں گے نا، یہاں پہ پڑھ رہے تھے نا کچھ اس کے بارے میں. کہاں پہ یہ سیر یہاں پہ تھا نا نیچے، یہاں پہ تھا. ہاں یہ کیا تھا اصل میں یہاں پہ؟ وقت من سیر الرتی، اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بس پورا کرنا ہے اس کو. دیکھیے کیا بول رہا ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہے اس نے الشفا، یہ کیا اصل میں الشفق؟ الشفق کیا ہوتا ہے؟ ہورائزن. ہورائزن کو بولتے ہیں شفق. السی السی السیرورہ، السیرورہ کیا ہوتا ہے؟ السیرورہ مطلب ہوتا ہے یہ ہونا، چینج ہونا، چینج ہونا. ایسے ہی المغرب کیا ہوتا ہے؟ مغرب کا ٹائم، ختم مسئلہ. یہ کچھ تھا ہی نہیں. اس کے بعد جائیں گے ہم نیچے. اچھا ہم یہاں پڑھ رہے تھے کل صفت الصلاۃ، نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے. وہ یہ بول رہا ہے ہاؤ ٹو پرے نماز، صفت الصلاۃ. یعنی الصلاۃ پہلے کرنی ہے نیت انسان کو نماز کی، اور نیت کرنی ہوتی ہے کس سے؟ دل سے. کیونکہ نیت کو بولتے ہی عربی زبان کے اندر علماء بولتے ہیں النیت ارادت القلب. نیت ہوتی ہے ارادت القلب، دل سے ارادہ کرنا. زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے احادیث میں اور نہ ہی صحابہ سے. یستقبل القبلۃ، انسان قبلہ رخ ہو جائے گا. قبلہ سامنے سے میں قبلہ رخ ہو رہا ہوں، ہے نا. نمبر تین یستوی قائما، انسان سیدھا کھڑا رہے گا. یستوی وہ سیدھا رہے گا، قائما کھڑا، وہ سیدھا کھڑا رہے گا. نمبر چار یرفع یدیہ حذو منکبیہ، وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے گا حذو منکبیہ. منکب بولتے ہیں شولڈر کو، حذو ہو گیا برابر، شولڈر کی ہائٹ کے برابر. شولڈر نہیں یہاں تک، یہاں تک اٹھاؤں گا میں ہاتھ. یا او الی فروع اذنین، یا کانوں کے لو تک. لو نہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پنا بولتے ہیں اس کو، پنا بولتے ہیں سارے کچھ ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں کشمیر میں کان پھیتس، کیا بولتے ہیں؟ تو وہی الی فروع او الی فروع اذنین، ہاں لوب، یہ لوب ہوتا ہے نا یہاں پہ. یہاں تک انسان کو ہاتھ اٹھانا ہے، یا تو یہاں تک شولڈر لیول تک. الی فروع اذنین ویکبر، اور انسان تکبیر پڑے گا اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ اس کو بولتے ہیں. تحریمہ کیوں بولتے ہیں؟ اس کے بعد انسان کو ہنسنا، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، کلام کرنا حرام ہو جاتا ہے. انسان نماز سے بات کرتا ہے، کھانا پینا کھاتا ہے نا. تو دونوں روایتیں آ گئی ہے. ایک روایت میں آ گیا کہ انسان کو ہاتھ اٹھانے کہاں تک؟ شولڈر لیول تک. دوسرے میں آ گیا ہے جو نا یہ اس لیول تک. یہ نہیں کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں ایسے، اس کو ہلاتے ہیں اللہ اکبر، اس کو ہلا رہے ہوتے ہیں کان کے لوب کو. وہ کرنا ثابت نہیں. یہاں تک ہاتھ اٹھانا اس ہائٹ تک، یا تو یہاں تک یا تو ایسے اللہ اکبر. اس کے بعد ویکبر، انسان اللہ اکبر کہے گا ویکبر. اس کے بعد یضع یدہ الیمنا، انسان رکھے گا اپنا رائٹ ہینڈ علی یدہ الیسری، لیفٹ ہینڈ پہ. رائٹ ہینڈ آن لیفٹ ہینڈ، ٹھیک ہے. علی الصدر، سینے کے اوپر. ٹھیک ہے. یقرأ دعاء الاستفتاح، انسان پڑھے گا دعائے استفتاح. دعا اور استفتاح کیا ہوتا ہے؟ اس کو بولتے ہیں نماز کنز، چابی نماز کی اس کو بولتے ہیں. وہ کون سی دعا ہے؟ مثل ان یقول، جیسے انسان بولے گا سبحانک اللہم، اے اللہ تعالیٰ آپ پاک کو ہر کسی عیب سے. اے اللہ اللہم و بحمدک، آپ کی حمد میں بیان کرتا ہوں. و تبارک اسمک، آپ کا جو اسم ہے، نام جو آپ کا ہے وہ بابرکت ہے. و تعالی جدک، آپ کی جو بزرگی ہے وہ بہت متعالی ہے، بہت بلند ہے. ولا الہ غیرک، اور کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے مستحق آپ کے بغیر. یا بچتے وہ دعا بھی، وہ کون سی دعا ہے؟ مجھے بھول گئی ہے اس ٹائم پہ. وہ کیا ہے وہ؟ نہیں پتا. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. یہ ہوتا ہے انسان جب پڑھتا ہی نہیں ہے بھول جاتا ہے. ثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل الخطايا بالماء والثلج والبرد. مجھے یاد ہے مذاق رہا تھا. دیکھیے اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اے اللہ تعالیٰ آپ دوری کرو میرے اور میرے خطاؤں کے درمیان میں. کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے آپ نے کیا دوری بٹوین مشرق اور مغرب. ٹھیک ہے.
اللہم نقنی من خطایا، آپ مجھے پاک کرو اللہ تعالیٰ خطاؤں سے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے ہو جاتا ہے وائٹ کپڑا کلیئر میل سے، ہوتا ہے نا وہ فل وائٹ فل وائٹ کیا بن جاتا ہے، فل بلیک جو ہے نا وہ گندا ہو جاتا ہے، پھر ہوتا ہے واپس کیا، فل سفید. اس کے بعد اللہم اغسلنی مغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ تعالیٰ آپ دو میرے خطاؤں کو پانی کے ذریعے سے، ثلج برف کے ذریعے سے، برد اولوں کے ذریعے سے، اول نہ اولے، ہیل اسٹارمز کے ذریعے سے. میرا ایک سوال ہے، ہاں بتائیے آپ سوال، بتائیے آپ چیٹ میں سوال. اس کے بعد اس کے بعد ہم تھے یہاں پہ یقرأ سورۃ الفاتحہ تھی. اس کے بعد انسان پڑھے گا سورۃ الفاتحہ و سورۃ اخرى، اور کوئی اور سورت بھی، اس کو بولتے ہیں ضمی سورہ، او ما تیسر منها، یا جس کو آسان ہو جائے گا کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہے وہ. ویکبر ویرفع یدیہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد انسان تکبیر کرے گا اور رفع الیدین کرے گا رکوع کرے گا. اس کے بعد ویرکع ویقول، وہ پڑھے گا کیا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے اللہ تعالیٰ میرا رب جو ہے، العظیم جو عظمت والا ہے. ثلاثن پڑھنا ہے 3 مرتبہ. سبحان ربی العظیم کا مطلب ہوتا ہے میرا رب جو ہے وہ پاک ہے ہر کسی عیب سے جو عظمت والا ہے. ثلاثن 3 مرتبہ. دیکھیے یہ سمجھ آ جائے گی یہ چیز. کوئی بھی انسان نماز پرفیکٹلی نہیں پڑھ سکتا ہے، ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے انسان کو. نماز ہوتی ہے اس لیے تاکہ انسان ہو جائے گا ڈسٹریکٹ فرام مٹیریل ورلڈ، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں رب کی اور فوکس ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی اور. اب کیونکہ ہماری نماز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، ہم انسان ہیں، ہمیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں فوکس نہیں رہتا ہے، اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، اے اللہ آپ ہی عظمت والے ہو، آپ ہی پاک ہو ہر کسی عیب سے. مجھ میں عیب ہو سکتے ہیں، میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہوں عبادت کے اندر، لیکن ہاں کیا بول رہے تھے آپ کی وضاحت علی صدر کی وضاحت کریں. علی صدر، اچھا ہاتھ کہاں باندھنا ہوتا ہے، سینے پہ یا ناف کے نیچے؟ دیکھیے یہ بہت اختلافی مسئلہ ہے، اس پہ کتابیں موٹی موٹی لکھی ہوتی ہیں ان مسائل کے اوپر. انسان رستا ہے ہاتھ بلو نیول بھی رستا ہے انسان ہاتھ، یہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا نا، کیونکہ اس میں بھی روایتیں آ گئی ہے اور اس میں بھی روایت آ گئی ہے. لیکن یہ بھی صحیح روایت ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت ضعیف ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت بھی ضعیف ہے. لیکن سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت کو کچھ علماء بولتے ہیں صحیح. کیا بولتے ہیں، صحیح. یا جو بولتے ہیں نا ضعیف اس روایت کو، وہ بھی بولتے ہیں کیا، وہ بولتے ہیں کہ اس میں ضعف کم ہے، اس میں ویکنیس کم ہے، اس والی میں ویکنیس زیادہ ہے، تو اس سے زیادہ بہتر کیا ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا. یہ ایسے ہوتا ہے مسئلہ. حنابلہ کے نزدیک ہاں کیا بول رہے ہو، عورت کا ستر کو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ مین. عورت یا مرد کی نماز میں فرق نہیں ہوتا ہے ایسے، وہ فقہا بیان کرتے ہیں فرق. اصل میں حدیث میں کیا، سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. آپ وسلم نے سلو میں آتے ہیں تمام کو حکم مل جاتا ہے یہ. اب فقہا بیان کرتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے گی نا، وہ تھوڑا ایسے کرے گی، وہ رکھے گی ہاتھ ایسے سمیٹ کے رکھے گی اپنے آپ کو، کھول کے سجدہ نہیں کرے گی وہ. لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی روایت آ گئی اسی لیے شاید اس کی ہے. ام سلمہ بولتی ہے کہ وہ کرتی ہے سجدہ جیسے مرد کرتے تھے سجدہ ویسے ہی. کیونکہ میں کہہ رہا کہ فقہا بیان کرتے ہیں، لیکن حدیث میں ایسا کہیں پہ نہیں آ گیا فرق نماز میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں، کہیں پہ بھی نہیں آ گیا ہے. سماعت کا، ہاں وہی دیکھیے سمٹ کر پڑھنا حیا کا تقاضا ہے، لیکن آپ کو چاہیے پروف بھی کوئی احادیث سے. میں کہہ رہا ہوں وہی فقہا بولتے ہیں تقاضا حیا وہی ہے، لیکن پروف نہیں ملتا احادیث میں، کیونکہ ویسے عورت کو پڑھنی ہے نماز وہاں پہ جہاں پہ اس کو مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، ہے نا. سیدھی سی بات ہے وہ چیز بھی. نا وٹ وی ہیو ٹو ڈو، اب کام کرنا ہے کہ زیادہ بہتر میں کہا نا وہی زیادہ بہتر ہے کہ فرق کچھ نہیں ہے عورتوں اور مردوں کی نماز میں. خاص کر اگر عورتیں رکھتی ہے نا، یہ جو ہوتا ہے یہ انسان کا ذرا جس کو بولتے ہیں، ان سب کو بچھاتی ہے ایسے، بٹھاتی ہے ایسے، رکھتی ہے اس پہ زمین پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا کتے کی طرح سجدہ کرنے سے، کتے کی طرح کہ وہ اپنی جو ہے نا یہ وہ ایسے رکھتا ہے زمین کے اوپر، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہی ہے، کیونکہ آپ کو کہیں نہیں مل جائے گی کوئی بھی حدیث میں کہ فرق ہے عورتوں اور مردوں کی نماز میں. ایک صحیح روایت کہیں نہیں مل جائے گی آپ کو، بلکہ صحیح روایت میں یہ مل جائے گا آپ کو کہ میں آپ کو وہ سینڈ بھی کر سکتا ہوں کہ وہ کرتی تھی سجدہ مردوں کی طرح. کون، ایک صحابیہ، میں آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں روایت انشاءاللہ. اگر نماز پڑھنے کے ٹائم فیس کور کر کے ہوگا تو کیا نماز انویلڈ ہے؟ انویلڈ ہی بولیں گے، لیکن نماز میں فیس کور نہیں رہنا چاہیے، اس ٹائم فیس کھلا رکھنا چاہیے انسان کو، اگر ہم وہاں پہ غیر محرم نہیں ہوں گے اس ٹائم پہ. یہ مردوں کے لیے بھی یہ چیز، خالی عورتوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے.
अब मैं कंफ्यूज हो गया, बस खत्म, कॉलेज में क्या करेंगे? कॉलेज में आप लगा सकते हैं, वहाँ पे तो लगा नहीं है जरूरी, वहाँ पे अगर गैर महरम होंगे तो वहाँ पे रखना है। इसकी कितनी क्लास अभी तक हुई? क्लास हुई इसकी खाली दो, आज तीसरी क्लास है इसकी। उसके बाद रफ़ुल इदैन के बारे में क्या राय है? रफ़ुल इदैन करना जो है वो सुन्नत है, बल्कि मुतवातिर है, मुतवातिर। मुतवातिर मतलब हो गया इसमें इतनी सारी रिवायतें मिल जाती है कि उनके झूठ पे जमा होना इम्पॉसिबल है। इतनी सारी रिवायतें मिलती है ना, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत मिलती है। साहबा से कितनी रिवायतें मिलती है, तवातुरन मिलती है रिवायतें इतनी सारी। अब कुछ बोलते हैं मनसूख है रफ़ क्या बोलते हैं? मनसूख है, एब्रोगेटेड है, यानी कि पहले किया था उसने फिर बाद में नहीं किया, जो कि सही नहीं है क्योंकि इसका कोई प्रूफ ही नहीं है। अगर वो करती है ना प्रूफ रफ़ मनसूख है, मैं पढ़ा था पिछली बार एक रिसाला इलियास गुमान साहब का, उन्हें लिखे थे 20 रिवायतें लिखी है रफ़ीदैन के बारे में, तर्क रफ़ीदैन के बारे में, कि रफ़ीदैन नहीं करना है, उसकी दलाइल क्या क्या है। मैंने वो सारी पढ़ी, मैंने वो देखी रिवायतें भी सारी, उसमें ज़्यादा सही रिवायतें थी पहले सारी। अब वहाँ पे जो कुछ सही रिवायतें हैं, उसमें से एक रिवायत है इब्न मसूद की। इब्न मसूद की रिवायत है ना, वो उसमें यह आ गया कि इब्न मसूद ने नमाज पढ़ी, तकबीर तहरीमा किया, फिर रफ़ीदैन नहीं किया। इसको बोलते हैं कुछ आलिम सही रिवायत, इस वाली रिवायत, बल्कि शायद इसको अलबानी बोलता है सही रिवायत इसको। लेकिन इसको भी बोलते हैं कुछ उलमा इसमें ये सही रिवायत है। अगर सही मानेंगे इस रवायत को तो उस टाइम में छोड़ दिया था उस सहाबी ने, क्योंकि ये सुन्नत है, ये फ़र्ज़ नहीं है करना, नमाज से आती है, अगर नहीं भी करेंगे उसकी नमाज भी आ जाती है। लेकिन या वो बोलते हैं ऐसे, उनके जो दलाइल होते हैं जो बोलते हैं कि रफ़ुल यदैन करना जो है वो क्या उसको बोलते हैं, उनके दलाइल क्या होते हैं जो रफ़ुल यदैन करना मनसूख हो गया है, वो बोलते हैं कि एक हदीस में आ गया कि आप सब नमाज पढ़ी और कहा लोगों से ऊँटों की तरह तुम घोड़ों की तरह दुम जैसे उठाते हैं वो, तुम वैसे ही मत उठाओ अपने हाथ नमाज में। वहां पे लफ्ज़ आ गया रफ़ुल यदैन का हदीस में, लेकिन वहां मुराद है हाथ उठाओ मत, यानी कि खुजलना नहीं है इंसान को, सुकून के साथ नमाज पढ़नी है। वो मसला वहाँ ऐसा नहीं कि रफ़ यदैन नहीं करना है, वो तो सुन्नत से साबित है वहाँ से। तो वहाँ पे खुद बोलते हैं हनफी उलमा, तकी उस्मानी का पिछला पढ़ रहा था, उन्होंने खुद लिखा है उसके बारे में तफसीर में, या बाकी इन्होंने लिखा है इसके बारे में क्या नाम है, हालांकि उलमा खुद लिखते हैं इसके बारे में कि इसे ये चीज़ मुराद नहीं है। ठीक है, क्या रफ़ा नहीं करना है, बल्कि वहाँ मुराद है कि हाथ अननेसेसरी उठाना नहीं है इंसान को, इंसान खुजल रहा होता है, वो सब कर रहा होता है, ऐसे ऐसे कर रहा होता है, वो नहीं करना होता है, वो नमाज में खुशू के मुनाफी होता है। ठीक है, ये हो गया ऐसे मसला। कुछ लोग पहले नीज डाउन करते हैं उसके बाद सजदा करते हैं, जैसे कि ये भी बहुत सारी इज्तिहादी मसले होते हैं ना, इसमें दोनों राय सही है, ये वो बात नहीं है। दूसरा दूसरा ताल्लुक में वजह क्या है कि सजदे के दरमियान नहीं उठना। जो ये मसला है ना, वो अब जो आपने कहा पहले हार डालने के पहले ये डालने, ज़्यादा सही है पहले हार डालने चाहिए इंसान को, ज़्यादा सही वही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इज्तिहादी मसला है, इसमें दलाइल वहाँ से भी यहाँ से भी है। तो हम नहीं बोल सकते वो पूरे गलत है, ये पूरे सही है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। फ़िक के मामलात बहुत, इसमें बहुत वसात होती है। फ़िक के मामलात में बहुत ही ज़्यादा वसात होती है, जब आप एक बार पढ़ेंगे ना अच्छे से एक मसला पूरा डिटेल में, आप डर जाएंगे, आप बोलेंगे फिर सारे ठीक है उस हिसाब से। ऐसा नहीं आप बोलेंगे, लेकिन आप बोलेंगे अब मैं इसको तो प्रेफरेंस, किसको तो प्रेफरेंस, जब आप पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन सर आज से पढ़ सकते हैं ना, अगर पिछली क्लास मिस, हाँ क्यों नहीं पढ़ सकते? लेकिन पिछली क्लास का दो मिस हो गई, मैंने रिकॉर्ड भी की थी वो, मैंने वो अपलोड भी की है यूट्यूब पे। इफ़ दे डू अग्री ऑन इट, आई हैव नो इंटरनेट पुटिंग माय मेल डाउन देयर। ये मसला होता है। योर वॉइस इज रेजोनेटिंग वेल। देखिए, मैं बोलता हूँ सीधी सीधी, मैं बोलता हूँ प्रूफ से बात करनी चाहिए इंसान को ना, इंसान कोई बात करता है प्रूफ साथ में होना चाहिए, कोई बात कर रहा है प्रूफ देना चाहिए इंसान। अगर मैं बात करता हूँ मैं प्रूफ दे सकता हूँ अपनी बात का। तशहुद में उंगली उठाना, प्लीज एक्सप्लेन। तशहुद में उंगली उठाना ऐसे, वे भी मसला जो है ये इज्तिहादी मसला है ये भी, लेकिन हदीस में क्या आ गया है कि वो अशारा भी इसबाई ही, कि रसूलुल्लाह जो है वो अपने उंगली से इशारा करते थे नमाज में, इशारा ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, इशारा करना है, हल्के हल्का सा इशारा। ये हदीस में आ गया है। बल्कि हदीस में आ गया कि जो ये उंगली होती है ये शैतान में भारी हो जाती है, बहुत भारी हो जाती है, शायद आयरन से ज़्यादा भारी हो जाती है उस पर, शैतान पे ये। मसला है, कोई रफेदान करेगा नहीं करेगा ये मसला नहीं है, कोई हाथ यहाँ बांधेगा यहाँ बांधेगा मसला नहीं है, ऐसे करेगा नहीं करेगा मसला नहीं है, ये फुरूई मसाइल होते हैं, ये उसूली मसाइल नहीं होते हैं।
امام کے پیچھے امام کے پیچھے ہمیں سورہ فاتحہ ریپیٹ کرنا چاہیے یا اس کا؟ دیکھیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں، یہ بھی ہے نا اختلافی مسئلہ، اور سارے مسئلے ایک ساتھ آ رہے ہیں سارے. دیکھیے حدیث میں کیا گیا ہے، من لم یق... لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، اس کی نماز نہیں ہو جاتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تم یہ غور سے سنا کرو قرآن کو، اور چپ رہا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. لیکن اس کا جو کنٹیکس ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے. کنٹیکس ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ چھوڑ رہے تھے قرآن سننے کے ٹائم پہ، انہیں کہا گیا چپ کر کے بیٹھو، دھیان سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے گا. کیونکہ ایک اور حدیث میں آ گیا جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں آ گیا کہ ایک بار انہوں نے نماز پڑھائی، ان نے کہا، ان نے کچھ قرات سنی کہ پیچھے سے قرات کر رہے تھے لوگ، یہ بھی صحیح حدیث ہے. انہوں نے کہا لوگوں سے کہ تم مت پڑھو لیکن الا بفاتحۃ الکتاب، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو، اس کے بعد قرات تم مت کرو. مقتدیوں کو کہا، یہ بھی صحیح حدیث میں آ گیا، تو کرنا چاہیے. تشہد میں اشہد پہ انگلی اٹھانا پڑی کیا ہے، پہ ہے کیا؟ ہاں وہ حنفی فقہ میں نا، وہ اشد میں اٹھانا انگلی وہ حنفی فقہ میں ہے. اس کے بعد دیکھیے یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، یہیں پڑھا، اس کے بعد یہاں سے ہے یقرأ سورة الفاتحہ، انسان پڑھے گا سورۃ الفاتحہ کو، و سورۃ اخرى، اور دوسری صورت، او ما تیسر منہا، یا جو اس کو آسان لگے گا نماز پڑھنے میں. اچھا ہم یہاں تک پہنچے تھے، سبحان ربی العظیم. اس کے بعد یقوم، انسان اٹھے گا رکوع سے، ویرفع یدیہ، وہ اپنے ہاتھ اٹھائے گا، ویقول، اور وہ کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے اس کا، لمن حمیدہ، جس نے تعریف بیان کی اس کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے. سمیع اللہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے، لمن حمیدہ، اس کا جس نے حمد بیان کیا اللہ تعالیٰ کا. ربنا لک الحمد، اے اللہ تمام جو تعریف کے مستحق آپ ہی ہو، اے ہمارے رب تمام تعریفات کے مستحق، حمد کے مستحق آپ ہی ہو. ربنا ولک الحمد. اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ وَيُكَبِّرُ، پھر انسان کرتا ہے کیا؟ تکبیر. وَيَسْجُدُ، اور کیا کرتا ہے وہ؟ سجدہ. وَيَقُولُ، اور انسان پڑھتا ہے. ہم کون سے فقہ سے نماز سیکھ رہے ہیں؟ یہ فقہ کون سا؟ دیکھیے فقہ ہے نا چار، جو فور اسکول آف تھاٹس ہے نا، چاہے ہم بولیں گے امام ابو حنیفہ، امام الشافعی، امام ابو حنیفہ، اس کے بعد امام مالک، امام الشافعی، امام احمد بن حنبل. حنفی، شافعی، پھر حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، ہو گئے فور اسکول آف تھاٹس. یہ سارے اہل سنہ کے مسالک ہیں نا، اہل سنہ کی یہ چار اسکول آف تھاٹس ہے. تو جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم فقہ اس ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں، یہ ہم انہی کا فقہ پڑھ رہے ہیں، اہل سنہ کا ہی. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے دلائل ولائل، ہم یہاں نہیں دیکھ رہے، یہاں وہ نہیں دیکھتے. کسی ایک ہی امام کو بلائنڈ فالو نہیں کرنی ہے. ہم بولیں گے خالی ایک امام کو فالو کرنا ہے، کسی کو فالو نہیں کرنا ہے. اس کو بولتے تقلید ہے نا، بلائنڈ فالوئنگ کرنا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. بلائنڈ فالوئنگ، تقلید نہیں کرنی چاہیے. بلکہ دیکھیے فار ایگزامپل ہے نا چار مجتہد ہے نا، ان کو بولتے ہیں مجتہد مطلق. کیا بولتے ہیں؟ مجتہد مطلق، ان چار اماموں کو. فار ایگزامپل ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے، امام الشافعی کی رائے یہ ہے، کیا ہے؟ اب کوئی بولے گا کہ تم کون نئے آگے آج زمانے کے، تم بول رہے ہو ان کی غلطیاں تم نکال رہے ہو، وہ بڑے امام تھے، انہیں جو کہا وہ صحیح بولیں گے، تمہاری نالج اتنی زیادہ نہیں ہے، تو ہمیں ان کو ہی فالو کرنا چاہیے، نہ کہ تمہیں. ہم تمہیں کیوں فالو کریں؟ وہ ایسے بولیں گے فار ایگزامپل. انہیں ہم بول سکتے جواب ایسے کہ امام شافی، ہم مجتہد، ہم بولیں گے مجتہد ہی کیا بولتے ہیں مجتہد کے بارے میں. اگر امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے، وہ دلائل یہ دیتے ہیں اس رائے کے پیچھے. امام شافی کی رائے یہ ہے، وہ دلائل یہ دیتے. اب مجتہد ہی بولے گا کہ مجتہد کی غلطی نکالے گا مجتہد ہی، نہ کہ میں. لیکن دیکھ رہے ہیں نا صحیح مسئلہ کیا ہے، ریسرچ تو کرنی ہے نا، مقلد نہیں بننا ہے، محقق بننا ہے. اب آپ بولیں گے کہ عامی جو نا، عامی مطلب ہم جیسے جو کامن میسز ہے ہمارے انسان، ہم ہمارے میں یہ صلاحیت نہیں ہے، ہم دیکھیں گے روایت اچھے سے صحیح ہے ضعیف ہے، ہمیں خود نہیں آئے گا. وہ سچ بات ہے. کسی حد تک ہم تقلید بھی کرتے ہیں ایک حساب سے. جو نا طالب علم نہیں ہوتے، جو خطرناک طالب علم نہیں ہوتے، وہ بولتے ہیں سوال عالم کو، عالم بولتے ہیں جواب، بولتے ہیں ٹھیک ہے مان لیا، جس مسئلہ کا میں ہوں میں اس کو ہی مانتا ہوں، مولوی صاحب کا. تو تقلید وہ بھی ہوتی ہے نا ایک حساب سے. لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ صلاحیت بڑھائے اپنی.
تاکہ وہ تحقیق کر سکے. تو جب تک وہ تحقیق نہیں کر سکتا ہے، وہ بولتے ہیں عالم سے سوال، اس کو ملتا ہے جواب، وہ مان لیتا ہے نا. لیکن اگر مانی کوئی حنفی ہے، اس کو بولتے ہیں مولوی صاحب اپنی ایسا مسئلہ، یہ مسئلہ ایسے ہے، اس کو اپنی مفتی صاحب ایسے بول رہے. کوئی شافی ہے، اس کو اپنی مفتی صاحب ایسے بول رہے. تو اگر اس سے کوئی مل رہا ہے، کوئی ایسی حدیث مل رہی ہے جو واضح حدیث ہے، بالکل صریح روایت ہے، صریح النص ہے، صحیح حدیث ہے، وہ پھر بھی کر رہا ہے فالو اپنے امام کو، وہ غلط کر رہا ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ وہ تقلید کر رہا ہے. اس کو بولتے بلائنڈ فالوئنگ کرنا. ورنہ جیسے عرب کے عالم پتہ کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں تقلید کرنا واجب ہے. عرب کے عالم، وہ خود ہے نا حنابلہ، وہاں میں زیادہ حنابلہ ہی ہے عرب کے اندر. وہ بولتے ہیں تقلید کرنا کیوں واجب ہے؟ وہ بولتے ہیں کیونکہ ویسے فتنے پڑ جائیں گے. ہر کوئی اپنا اپنا مسئلہ نکالے گا نیا نیا. مجھے یہ مسئلہ آ گیا سمجھ حدیث سے، مجھے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، ہر کوئی بولے گا یہ. وہ بات بھی صحیح ہے. اسی لیے نا یہ چار مسئلے کیوں بن گئے؟ تاکہ اختلاف زیادہ نہ بڑھ جائے. لیکن تقلید جامد نہیں کرنی ہے. تقلید جامد ہو گیا پورے آنکھیں بند، آنکھیں کھولی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہیں میں نہیں مانوں گا، نہیں حدیث مجھے نہیں ماننا ہے، میری آنکھیں پوری بند ہے، وہ نہیں کرنا ہے. یہ ہوتا ہے مسئلہ. ورنہ عوام تقلید ہی جو کرتی ہے، عوام تقلید ہی کرتی ہے، عوام تحقیق نہیں کرتی ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا، دیکھیں ہم سائنس پڑھتے ہیں، وہاں بھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں کیا پتہ ہے وہ تھیری کس نے دی ہے، کیا اس کا کیا ڈیٹیل پوری ہم نہیں جانتے. تھوڑا بہت ہم سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. کسی حد تک ہر کوئی انسان تقلید ہی کر رہا ہوتا ہے. کرنی پڑتی ہے نا، اس کے بغیر کیا انسان چارہ ہی نہیں اس کے بغیر. I'll say one thing, it's better to consult an استاد rest جس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس کا استاد شیطان بھی بنتا ہے. Is that necessary؟ ہاں استاد کو تو ہو رہا ہی چاہیے استاد، لیکن اب مطلب استاد کی بلائنڈ فالوئنگ کرنی ہے. دیکھیے ایسا نہیں بولنا ہے کہ اس عالم نے کہا اس لیے میں مان رہا ہوں، اس عالم نے کہا اس لیے مان رہا ہوں. اس عالم نے کون سا پروف دیا اس لیے میں مان رہا ہوں، اس عالم نے کون سا پروف دیا اس لیے میں اس کو فالو کر رہا ہوں. یہ مسئلہ ہوتا ہے. دلائل پہ بات چلتی ہے. بولتے نا، ہم بولتے نحن لا نعرف الحق بالرجال، ہم نہیں جانتے حق کو آدمیوں سے. کوئی اچھا استاد ہے جو بولتا ہے وہی حق ہے، یہ مجھے اچھا استاد لگ رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، جو یہ بولے گا وہی ٹھیک ہوگا. ایسا نہیں ہے صحیح. نحن نعرف الرجال بالحق، ہم آدمیوں کو جانتے ہیں حق سے. جو آدمی حق بولتا ہے وہی صحیح آدمی ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایسے. اس کے بعد اور ان مسئلوں میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. ان مسئلوں پہ یہ بہت فروئی مسائل ہوتے ہیں، خاص کر اس زمانے میں جہاں پہ اتنے فتنے ہوتے ہیں. لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے انسان کو پھر بھی. اس کے بعد اچھا ہم یہاں پہ تھے. یقوم و یرفع یدیہ، انسان جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اور رفع الیدین کرے گا. پڑھے گا کیا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اس کے بعد یا کچھ روایت میں آ گیا ربنا لک الحمد یا ولک الحمد آ گیا. وی ہیو ٹو گیٹ انٹو فورس اتھارٹی ٹو گیٹ انسلٹنگ چیزیں سمپلی. ہاں میں جو بھی بول رہا ہوں وہ نا چار مسالک اہل سنہ کی، وہ مسالک. ہاں اس کے بعد وَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ، انسان تکبیر پڑھے گا اور سجدہ کرے گا. وَيَقُولُ، اور وہ پڑھے گا سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی ایپ سے جو میرا رب ہے جو بلند ہے. الاعلیٰ جو بلند ہے، ثلاثاً تین مرتبہ. اس کے بعد یکبر ویجلس ویقول، انسان تکبیر پڑھے گا، اللہ اکبر کہے گا اور بیٹھے گا اور پڑھے گا رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دو، رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دو. یکبر ویسجد ثانیۃ، انسان تکبیر پڑھے گا اور وہ سجدہ کرے گا دوسری مرتبہ ہے نا. ہم کہتے ہیں دو سجدے نا نماز میں. تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَيَقُول، انسان کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے اللہ تعالیٰ جو میرا رب ہے جو بلند ہے. تو سجدے ہو گئے. یکبر ویقوم، انسان تکبیر پڑھے گا اور وہ کھڑا ہو جائے گا للرکعۃ الثانیہ، سیکنڈ رکعت کے لیے. تو یہ ہو گیا ایسے نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے. السلام علیکم. سوری ٹو انٹرپٹ، جمعہ میں کتنی رکعتیں ہوتی ہے؟ جمعہ میں دیکھیے حدیث میں کیسے آ گیا. حدیث میں آ گیا ایسے کہ جب انسان جمعہ نماز پڑھے گا نا، میں جا رہا ہوں خطبہ پڑھنے، خطبہ سننے کے لیے. میں گیا مسجد. اب میں جب مسجد گیا، مجھے پڑھنی ہے اسٹارٹنگ میں دو رکعت، جو کہ اصل میں کیا ہوتی ہے؟ وہ تحیت المسجد ہوتی ہے. وہ تحیت المسجد ہوتی ہے وہ. اب اگر امام صاحب ابھی نہیں چڑھ گیا ممبر کے اوپر، میں پڑھتا ہوں اور دو اور دو اور دو، جتنی مجھے مرضی اتنے. اگر امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، میں گھس گیا مسجد کے اندر،
مجھے پڑھنی ہے 2 رکعت نماز. اب یہ پروف کیا ہے؟ حدیث میں آ گیا کہ ایک بار ایک صحابی گھس گیا جمعہ کے دوران نماز پڑھنے، گھس گیا مسجد میں، وہ بیٹھ گیا نیچے. آپ وسلم نے اس کو نماز میں خدے میں کہا کہ اٹھ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو. یعنی صحیح ہے. تو پہلے 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، پھر پڑھتے ہیں 2 رکعت کہاں پہ؟ امام صاحب کے ساتھ. کتنے ہو گئے؟ 4 رکعت. اس کے بعد کتنا پڑھنا ہے؟ حدیث میں آ گیا، صحیح حدیث ہے. دیکھیے جو میں بولتا ہوں نا، آپ مجھے کرتے ہیں میسج، میں وہ کرتا ہوں روایت سینڈ سی رہی. میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، میں نے سارا پڑھا ہے اچھے سے، ریفرنس ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے 2+2، اس کے بعد کتنی پڑھنی ہے اس کے بعد؟ ہاں، اس کے بعد پڑھنی ہے، اگر انسان ہوگا نا مسجد کے اندر، یہ حدیث میں آ گیا ابن عمر کے بارے میں آ گئے، اگر انسان پڑھ رہا ہے مسجد میں ہی نماز، تو وہاں پڑھنی ہے 4 رکعت. پہلے 2 تحیۃ المسجد، پھر 2 امام صاحب کے ساتھ، پھر 4 پڑھنی ہے. لیکن پڑھنی چاہیے دو دو کر کے 4، کیونکہ حدیث میں آ گیا صلاۃ اللیلی مثنا مثنا، جو رات کی نماز ہے وہ 2 2 کر کے پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ نوافل پڑھنے ہوتے ہیں 2 2 کر کے ہی. ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے اشراق کی نماز تو پڑھتے 8 رکعت تک، 2+2+2+2 ایسے پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایسے. اب اگر میں نے وضو مسجد میں کیا ہو تو پہلے وضو کی 2 رکعت پڑھوں یا نہیں، پہلے پڑھیں تحیۃ المسجد. اذا جاء احدکم المسجد، جب تمہیں اس کوئی مسجد جائے گا، فلا یجلس، اس وقت تک وہ نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھے. اس میں پتہ ہے بعض علماء بولتے ہیں یہ واجب ہے. کیا بولتے ہیں؟ تحیۃ المسجد واجب ہے. بعض کیا بولتے ہیں؟ یہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پہ کیا کہ فلا یجلس، تب تک مت بیٹھ جاؤ، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ تم 2 رکعت نماز نہ پڑھو. عورت کا مسجد جانا جا سکتی ہے مسجد، بلکہ حدیث میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتهن خیر لهن، تم مت روکو اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے، تم مت روکو ان کو، لیکن ان کے لیے گھر بہتر ہے. ایک حدیث میں آ گیا کہ ایک عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ گھر کے کمرے میں نماز پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ گھر کے کمرے کے کونے میں نماز پڑھے، اس سے بہتر ہے مطلب جتنی ہوگی نا چھپی ہوگی آرام سے نماز پڑھتی ہوگی، جہاں کوئی نظر نہیں ہوگی غیر محرم کی، اتنا اس کے لیے بہتر. فتنے کے دور میں بھی، ہاں فتنے کے دور میں احتیاط کرنا ہے اس چیز سے. لیکن ہم سوچیں نا، ہم پڑھتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہاں ہم بولتے ہیں نہیں فتنہ فتنہ، گاڑی میں چڑھتے سارے لڑکے لڑکی ایک ساتھ، یہاں بولتے ہیں فتنے فتنے ہو جائیں گے، وہاں پہ بولتے ہی نہیں یہ چیز. یہ بھی سوچنا ہے انسان کو. اچھا اس کے بعد کیونکہ حدیث میں کیا آ گیا؟ لا تمنعوا نساءکم المساجد، تم مت روکو اپنی عورتوں کو مساجد سے. اچھا دیکھیے، 2 پڑھی ہے پہلے تحت المسجد، 2 پڑھی امام صاحب کے ساتھ. اب اگر 4، پھر 4 پڑھنی ہے. اگر ہم پڑھ رہے ہیں نماز مسجد میں ہی، تو پڑھنی ہے وہاں پہ 2+2. اگر میں گھر آ رہا ہوں تب میں صرف 2 پڑھتا ہوں، گھر میں خالی 2 پڑھنی ہے. اگر میں یہ وہاں مسجد میں پڑھی نہیں ہے 4 رکعتیں، یہ بھی حدیث میں آ گیا، یہ صحیح حدیث ہے. اس کے بعد اچھا هذه رکعت، پورا 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی. ويصلي الركعة الثانية، اب انسان پڑھے گا 2nd رکعت، كما صلى الأولى، جیسے انسان نے پہلی رکعت پڑھی تھی. وبعد السجدة الثانية، اور سجدہ نمبر 2 کے بعد یہ چیز سو انسان بیٹھ جائے گا للتشہد، تشہد کے لیے. وبعد ذلك، اس کے بعد یسلم، انسان سلام کرے گا، عن یمینی، اپنے رائٹ سائڈ سے، وعن یساری، اور اپنے لیفٹ سائڈ سے. فیقول، اور انسان پڑھے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رب اغفر لی کے بدلے میں اللہم اغفر لی پڑھتے ہو اس نے. شاید وہ بھی حدیث میں آ گیا اللہم اغفر لی، مجھے پورا پتہ نہیں ہے، لیکن رب اغفر لی تو آ گیا ہے. یا نا باقی دعائیں جو اس میں آ گئی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وجبرنی ورفعنی، وہ روایتیں بھی آ گئی ہے. حسن المسلم اچھی ایپ ہے، اس نے دکھائی ہے سب کچھ، مطلب کتنی دعائیں پڑھتے ہیں انسان سجدے میں، ہے نا بہت ساری دعائیں، صبح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا وہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک، کیا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، میں تو پتہ ہی نہیں، میں بھول گیا. ہے نا دعائیں بہت ساری ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، میں بھول گیا. حسن المسلم سے آپ دیکھ سکتے ہیں، حسن المسلم سے. تشہد میں دعا نہیں انسان کرے گا، ہاں وہاں دعا جو کرنی ہے انسان کو، بہت ساری دعائیں وہاں کرنی چاہیے انسان کو. اچھا وبعد ذلك يسلم، اس نے یہاں میں شارٹ میں لکھا ہے نا، اس نے پورا لکھا ہی نہیں. اصلی عربی سیکھنے کے لیے، یہ فک پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو بیسک ہے، بہت زیادہ بیسک. یہ وہاں کے بچوں کے لیے ہوگا، عربوں کے بچوں کے لیے، ہے نا. پڑھنا تھا کچھ بچوں کو نہیں، میرے اسٹوڈنٹس ہیں کچھ الف اکیڈمی کے، ان کو یہ ایگزام ہے اس کا پرسوں. اب وہ بول رہے تھے ہمیں عربی نہیں آتا ہے ایسے پڑھنا، تو آپ پڑھائیے ہمیں.
اس نے پڑھایا تھا یہ فک وغیرہ میں نہیں کہتے گروپ میں نوٹس 1%. دیکھیے وفی هذا في الصلاة الثنائية. یہ ہو گیا جب انسان نماز پڑھتا ہے کتنے رکعتیں؟ 2 رکعتیں نماز انسان پڑھتا ہے. اما فی غیرہا، اب رہا اس کے بغیر انسان کو 3 پڑھنی ہے 4 پڑھنی ہے. فیقوم بعد التشہد، انسان اٹھ جائے گا تشہد کے بعد. لیتم الصلاة، تاکہ وہ اپنی نماز کو مکمل کر سکے. ویصلی کما صلی فی الرکعتین الاولیین، اور وہ سیم نماز پڑھے گا ویسے ہی جیسے اس نے پہلی 2 رکعتوں میں نماز پڑھی. ثم جلس، اس کے بعد وہ بیٹھ جائے گا. للتشہد الاخیر، سیکنڈ تشہد کے لیے، اس کو بولتے ہیں قعدہ قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اخیرہ اس کو بولتے ہیں. اس کو بولتے ہیں کیا؟ قاعدہ اولا، چھوٹے احتیاطوں کو. فی نہایت الصلاح، نماز کے اختتام پہ. السلام علیکم، تشہد کے اندر میں فنگر کیسے رکھنی ہے؟ ایسے حدیث میں آ گیا وہ یشا و اشارہ باصبعیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اشارہ اپنی انگلی سے، ایسے اشارہ. ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے ہلکا اشارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. فی نہایت الصلاح، صلاح نماز کے اختتام پہ. وبعد قراءة التشہد، اور تشہد کی قرات کے بعد. یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان درود پڑھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہم صلی علی، اللہم بارک علی. اس کے بعد ثم یتعوذ باللہ من عذاب جہنم، اس کے بعد انسان پناہ مانیں گا اللہ تعالیٰ کی عذاب جہنم سے. ومن عذاب القبر، عذاب قبر سے. ومن فتنة المحیا، محیا والممات، اور موت و زندگی کے فتنے سے. ومن فتنة المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے. اس کو مسیح کیوں بولتے ہیں؟ وہ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ هو ممسوح العین، ممسوح العین المسیح، ای الممسوح العین، وہ کانا ہوگا اسی لیے. یا کچھ بولتے ہیں مسیح مطلب ہے جو بڑا سفر کرتا ہوگا. ہے نا؟ حدیث میں کیا آ گیا؟ شاید 40 دن میں وہ سفر کرے گا پوری دنیا کا، ہے نا شاید؟ ہاں 40 دن میں. اس کے بعد ثم يدعو بما شاء، اس کے بعد وہ پکارے گا، دعا کرے گا جو وہ چاہتا ہے وہ. ہے نا؟ کوئی بھی دعا. یعنی کہ دعا کو یاد ہے نا؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، حسن المسلم پہ یہ سب لکھا ہوتا ہے. ثم يسلم عن يمين ويساری، اس کے بعد انسان سلام پھیرے گا فرام رائٹ سائڈ اینڈ فرام لیفٹ سائڈ. ہو گیا یہ. رولنگ فار سفر، تب کیا کرے؟ مطلب سفر میں کیا کرے گا؟ سفر میں کیا کریں گے؟ اچھا قصر کرنی ہوتی ہے، وہی بول رہے قصر نماز. ہاں سفر میں کرنی ہوتی ہے قصر. یعنی کہ فار ایگزامپل سفر میں مجھے پڑھنی ہے، وہ یا بول رہے قصر کے بارے میں. اچھا ہاں قصر. فار ایگزامپل میں پڑھوں گا فجر کی نماز، مجھے پڑھنی ہے صرف 2 رکعت، اور پلس 2 رکعت سنت بھی پڑھنی ہے قصر میں، دونوں پڑھنی ہے. مجھے پڑھنی ہے اب ظہر، میں صرف 2 پڑھوں گا. مجھے پڑھنی ہے عصر، میں صرف 2 پڑھوں گا. مجھے پڑھنی ہے مغرب، میں 3 پڑھوں گا. مجھے پڑھنی ہے عشاء، میں 2 پڑھوں گا. اس کو بولتے ہیں قصر کرنا، شارٹ کرنا. یہ کرنا ہوتا ہے سفر کے اندر. ڈسٹینس کتنی ہونی چاہیے ان کے لوگ قصر؟ اس میں بہت اختلاف ہے، دنیا کا سب سے بڑا اختلاف اس میں ہی ہے. ایسے بولتے ہیں 78 کلو میٹر نا احتیاطاً، کیا بولتے ہیں 78 کلو میٹر. لیکن اصل پتہ اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہو گیا کہ سفر بولیں گے اس کو جس کو عرف میں بولتے ہیں سفر. عرف عام میں بولتے ہیں سفر، اس نے سفر کیا آج، تو وہ پڑے گا کیا. اس میں بہت ساری روایتیں آ گئی ہے، میں آپ کو بولتا ہے ابھی وہ، لیکن ایسے بولتے ہیں کیا 78 کلو میٹر احتیاطاً. میرا سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. اب میں سوال کیا کیا تھا ویسے؟ 1 منٹ. اب اگر میں وضو پڑھنے میں جو سوال دیا تھا، کچھ لوگ پہلے نیز ڈاؤن کرتے اس کے بعد سجدہ کرتے جیسے کہ وہی بول کیمل کا سوال آپ بول رہے ہیں؟ کیمل والا. سلام پھیرنے کے ٹائم ہمیں مولوی صاحب کا ویٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ دونوں سلام. نہیں نہیں، دیکھیے مولوی صاحب کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم کریں گے السلام علیکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاید ویسے بھی کر سکتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، ہم بھی کریں گے السلام. پھر کریں گے ویٹ کا، اس نے دو سلام پھیر دی، پھر ہم سلام پھیر دیں گے. اب ہو رہے وہ نیز والا سوال. اگر ہاں یہ اچھا سوال ہے. دیکھیے اگر میں نے وضو مسجد میں کیا ہو تو میں پہلے وضو کی 2 رکعت پڑھوں یا تحت المسجد کے ساتھ. اگر آپ نے وضو کیا مسجد میں، آپ اسے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، آپ پڑھیں گے پہلے ہی. پتہ ہی نہیں، سچا مجھے پتہ نہیں ہے، واللہ اعلم. اچھا سوال ہے، میں دیکھوں گا جواب انشاءاللہ اس کا. السلام علیکم. مجھے ایک بات پر بہت کنفیوژن ہے سر، جب میں حدیث، جب میں کسی پراپر حدیث کو اگر رکھ کے لوں تو
बिदअत से रोकूं तो मुझे वहाबी बोलते हैं। हाँ, लोगों का काम होता है बोलना, वो बोलते हैं कुछ भी, वहाबी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। तो उससे क्यों फर्क पड़ना चाहिए इंसान को। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मन ज़ल्ल जो गुमराह होगा उससे, इज़ा इह्तदैतुम जब तुम हिदायत पे होगे, तुम्हें फर्क पड़ेगा ही नहीं, तुम्हें कोई कुछ भी बोल रहा है, तुम चोर हो, तुम वो हो, तुम ये हो, तुम्हें पता है तुम सही हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। परसों हमें क्या होता है, हाँ वेट भी कर सकते हैं। मसला होता है कि हदीस में आ गया कि एक जमात रहेगी हक पे, जो कि अहलुस सुन्ना है। तो अहलुस सुन्ना को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ला यखाफुन लौमत लाइम, वो मलामत करने वाले की मलामत से डरते नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता है कोई मलामत कर रहा है। अगर अगर मुझे देखना होगा मुझे इखलास है कि नहीं, क्या मैं जो भी अमल करता हूँ मैं सिर्फ अल्लाह के लिए करता हूँ कि नहीं, मुझे देखना है कि क्या मुझे लोगों की तारीफ करने से कुछ फ़र्क पड़ता है, या मुझे लोगों की मजम्मत करने से कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं तुम सबसे अच्छे इंसान हो, लोग बोले तुम बुरे इंसान हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी नहीं, तो मतलब है मुझे इखलास है, क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता ही नहीं है, मुझे रब के पास जवाब देना है ना कि लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या और की नमाज में भी है करना चाहिए मतलब। मैंने कहा ना वही चीज़ के फुकाहा बयान करते हैं कि तकाज़े हया ये है कि वो समेट की नमाज पढ़ेगी, लेकिन हदीस में ऐसा कहीं पे नहीं आ गया है। बल्कि हदीस में आ गया कि कोई फ़र्क नहीं है नमाज का औरतों और मर्दों के दरमियान में। वितर की नमाज का तरीका बताओ। देखिए जो वितर की नमाज होती है ना, वो होती है, वितर बोलते हैं अरबी में ऑड को, क्या बोलते हैं, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है वशफ़ वल वतर, मुझे कसम है ऑड और इवन की। तो वितर मतलब होता है ऑड, और हदीस में आ गया इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्रा, अल्लाह ताला वितर उसको पसंद है, वितर यानी कि वो एक है। तो वितर पढ़ सकते हैं एक रकात भी, तीन रकात भी, पांच रकात भी, सात रकात भी, नौ रकात भी, सारों में हदीस आ गया है। अगर मुझे तीन पढ़नी है ना, मुझे पढ़नी है 2+1 करके, मुझे पांच पढ़नी है 2+2+1, सात पढ़नी है 2+2+2 1, नौ पढ़नी है टू प्लस टू प्लस 1, ऐसे पढ़नी है। या मैं पढ़ता हूँ फुल तीन रकात एक साथ, ठीक है, लेकिन तब मुझे कायदा उला नहीं करना है, छोटा आता है तो मुझे नहीं पढ़ना है, क्योंकि हदीस में आ गया ला तुशबिहु बिल मगरिब, तुम मत दो मुशाबहत वितर को मगरिब की तरह, क्योंकि वहां पे हम करते हैं कायदा। और शायद सुनन नसाई की रवायत है कि आप सस ने वितर की नमाज पढ़ी और कायदा उला नहीं किया, कायदा अखीरा किया, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इसकी रवायत करती है। लेकिन एक और इसमें आ गया कि तुम वितर पढ़ो मगरिब की तरह, लेकिन वो ज़ईफ रवायत है, वो ज़ईफ रवायत है। वितर को पढ़ो मगरिब की तरह, ज़ईफ रवायत। वितर को मत दो मुशाबत मगरिब की तरह, अतिया तो मत करो छोटा वाला, सही रवायत। मैं वो दिखा भी सकता हूँ ये। तो ये हो गया ऐसे वितर का मसला। एक रकात कैसे पढ़नी है, सीधे ना एक रकात, खत्म मसला, एक रकात ही वितर पढ़ सकते हैं। इसमें शायद मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत एक रकात में।